بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ایک بار پھر بھارت کو عالمی برادری کے سامنے بری طرح بے نقاب کیا ہے۔ پاکستان نے رائٹ ٹو رپلائی کے تحت اپنا جواب اقوام متحدہ میں پیش کیا ہے اور بھرپور جواب پیش کیا ہے۔ پاکستانی وفد کے نمائندے جہاب خان صاحب نے ایک بڑی زبردست تقریر کی ہے اور اس تقریر میں انہوں نے پوائنٹ وائز بھارت کا جو کردار ہے دہشت گرد کا وہ کردار بے نقاب کیا ہے۔ بھارت کا بطور ریاست اپنے شہریوں پر جو ظلم ہے وہ بے نقاب کیا ہے اور پھر پاکستان کا جو عزم ہے اس کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ جہاب خان پہلے کیا کہتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں، پھر یورپی یونین نے کیا کہا ہے اس کی بھی ہم بات کریں گے۔ تو جہاب خان صاحب نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے اور پاکستان میں جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں بھارت ان کو آرگنائز کرتا ہے، ان کو فنڈ کرتا ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے اور بھارت کا ہدف ہے سی پیک، کیونکہ سی پیک جو ہے وہ چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اس کا فلیگ شپ پروگرام ہے اور یہ سب سے بڑا اور سب سے کلیدی پروگرام ہے اس کا، اس لیے بھارت اس کو اپنا ہدف بنا رہا ہے کیونکہ بھارت پاکستان کی ترقی نہیں دیکھ سکتا، بھارت پاکستان کو آگے بڑھتا نہیں دیکھ سکتا۔ دوسرا وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھارت نے کچھ عرصے میں کیا کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردوں کو سپورٹ کیا ہے، فنڈ کیا ہے، اس کے ہمیں ثبوت بھارت کی جانب سے بھی جو مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان میں نظر آتے ہیں۔ بھارت کے لوگ بھارتی میڈیا پر بیٹھ کر اس کی بات کرتے ہیں، بھارتی جو عناصر ہیں وہ کھلے عام اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ چین کے جو قونصل خانے پر کراچی میں حملہ ہوا تھا اس میں بھارت ملوث اور بھارت کے پاکستان میں جو لوگ اعلی کار بنے ہوئے ہیں وہ ملوث، پاکستان نے اس کے ثبوت اقوام عالم کے سامنے رکھے ہیں۔ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر کراچی میں حملہ ہوا اس میں بھارت ملوث اور ان تمام چیزوں کا جو اعتراف ہے وہ بھارت کے پاکستان میں جو ایجنٹ ہیں وہ کر چکے ہیں، جن میں بلوچ بعض گروپس جن کو بھارت ہمیشہ فنڈ کرتا رہا ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ پھر اسی طرح جس طرح ہربیار مری ہے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جو پاکستان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، بھارت کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں، ان کی بات ہوتی ہے۔ جہاب خان نے کہا کہ کلبھوشن یادو ان تمام چیزوں کا اعتراف کر چکا ہے اور بتا چکا ہے کہ بھارت جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ سپورٹ کرتا ہے بلکہ فنڈ کرتا ہے اور بھارت ان کے وہ ایلیمنٹس جو پاکستان سے فرار ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ان کو بھارت جو ہے وہ اپنے پاس پناہ بھی دیتا ہے اور ان کی مدد بھی کرتا ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت بھارت میں جو فاشسٹ حکومت ہے، جو آر ایس ایس جیسی فاشسٹ تنظیم کی بغل بچہ تنظیم ہے، عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی تنظیم جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کی بغل بچہ تنظیم ہوتی ہے، لیکن آر ایس ایس کی تنظیم کی بغل بچہ حکومت جو ہے وہ اس وقت بھارت میں موجود ہے اور اس نے یہ جو بھارت سے باہر کارروائیاں ہیں یہ تو کی ہیں، لیکن بھارت میں بھی جو اقلیتیں ہیں جن میں سکھ شامل ہیں، عیسائی شامل ہیں، دلت شامل ہیں، مسلمان شامل ہیں، ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے اور یہ آر ایس ایس اس کا پرچار کرتی ہے۔ یہ بھارت کو ایک صرف اور صرف ہندو ریاست دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ مسلسل یہی کر رہے ہیں۔ جہاب خان صاحب نے ایک بڑا زبردست نقطہ اور بھی اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ 2002 میں جو گجرات میں فسادات ہوئے ان فسادات کا سب سے مرکزی کردار تھا نریندر مودی اور 2000 سے زیادہ بے گناہ مسلمانوں کو مارا گیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک نریندر مودی وزیر اعظم نہیں بنا تھا بھارت کا تب تک امریکہ میں بھی نریندر مودی پر، گجرات کے قاتل پر جو ویزا تھا اس کی پابندی تھی۔ جب وہ وزیر اعظم بنا تو پھر اس کو یہ پابندی سے چھٹکارا ملا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ کی عدالتوں میں اس سلسلے میں مقدمات بھی زیر التوا ہیں اور مودی جو ہے وہ عالمی سطح پر تسلیم شدہ دہشت گرد ہے۔ انہوں نے اپنے اس خطاب میں ایک اور بات کی کہ پاکستان ہمیشہ جو کشمیر ہے اس کے کاز کے لیے لڑتا رہے گا۔ پاکستان عالمی برادری کے سامنے بھارت کا دہشت گرد کا چہرہ بے نقاب کرتا رہے گا۔ ہم اس پلیٹ فارم پر اور تمام عالمی پلیٹ فارمز پر بھارت کی جو کارروائیاں ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے اور ہمیشہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اس وقت بھی جو کشمیر ہے وہاں پر مسلسل بھارت
ظلم کر رہا ہے، اور یہ ظلم کا سلسلہ ہم جانتے ہیں کہ جو 5 اگست کے بعد شروع ہوا تھا، سال سے اوپر ہو چکا ہے، یہ بڑھ رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں، ایمنسٹی انٹرنیشنل اس نے گزشتہ دنوں جب اس کے اکاؤنٹس فریز ہوئے تو اس کے بعد بھارت میں اپنا کام بند کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دلی فسادات تھے، پاکستان کے نمائندے نے بھی دلی فسادات کی بات کی، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو دلی فسادات تھے، ان فسادات میں بھارت کی پولیس کا سب سے مرکزی کردار تھا۔ یہ فسادات RSS، دلی پولیس اور جو ہندو انتہا پسند غنڈے ہیں انہوں نے مل کر کیے تھے، اور ان فسادات میں خاص طور پر اب کی بار مسلمانوں کو، مسلمانوں کی املاک کو، مسلمانوں کی مساجد کو سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا تھا، اور اس بنا پر ایمنسٹی انٹرنیشنل کو نشانہ بنایا گیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل پر غلط الزامات لگائے گئے اور ان کے اکاؤنٹس فریز کر دیے گئے۔ ایمنسٹی نے اپنا جو کام ہے بھارت میں وہ بند کر دیا، اور اس کے بعد بھارت عالمی سطح پر جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے تمام بڑے ادارے ہیں ان کے نشانے پر آ گیا، اور بھارت کی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی۔ یورپی یونین نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ دلی فسادات میں 50 سے زیادہ مسلمان جان سے گئے، اور ان مسلمانوں کو مارتے ہوئے جو بھارت کی ریاست کا، حکومت کا، دلی کی انتظامیہ کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بھارت میں قانون کی دھجیاں مسلسل اڑائی جا رہی ہیں، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی سب کمیٹی نے، جو انسانی حقوق کی سب کمیٹی ہے، اس نے مطالبہ کیا ہے کہ دلی فسادات کی صاف شفاف تحقیقات کروائی جائیں، ایسی تحقیقات جس کے نتائج، ٹرانسپیرنٹ نتائج عالمی برادری کے سامنے رکھے جائیں۔ اس میں یہ بھی سب سے زیادہ جو ہے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے کہ ان فسادات میں مسلمانوں کو مارا گیا، اور مسلمانوں کو مارنے والے اب ان فسادات کے بعد ٹارگٹ کر رہے ہیں خود مسلمان ایکٹیوسٹ کو، جیسے عمر خالد ہے، یہ بڑا زبردست اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہے، اور اس نے آواز بلند کی دلی فسادات کے بعد، دلی فسادات سے پہلے جو بھارت کے حکومت کے پروردہ غنڈے ہیں ان کی، اور پھر ان غنڈوں کے نشانے پر رہا۔ اب عمر خالد پر ہی دہشت گردی کے مقدمات ہو گئے، اور اس جیسے بہت سارے لوگوں پر، بہت سارے مسلمانوں پر یہ مقدمات، یہ پرچے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ جو لوگ اس کے پیچھے تھے وہ محفوظ ہیں، اور اب جو مظلوم تھے انہی کو قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو یہ بھارت کا کردار ہے، اور یہ کردار دنیا کے سامنے مسلسل ایکسپوز ہو رہا ہے۔ پاکستان نے اپنے رائٹ ٹو رپلائی میں اسی چیز کو اقوام عالم کے سامنے رکھ کر بھارت کو ایک بار پھر ایکسپوز کیا ہے۔ بھارت کا یہی کردار پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ دنیا کے سامنے بار بار رکھتے ہیں، اپنی تحریر کے ذریعے، جو وہ عالمی فورمز پر لکھتے ہیں اس میں، پھر اس کے بعد اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے ٹویٹر کے ذریعے، اور یہ کیس انہوں نے مسلسل لڑا ہے۔ پاکستان یہ کیس مسلسل لڑ رہا ہے۔ پاکستان کو اس کیس میں ترکی کی حمایت حاصل ہے، چین کی حمایت حاصل ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس کیس کو اپنے تمام تر مظالم کے باوجود بھی ویک سے ویک تر محسوس کر کے یہ مظالم اور بڑھا رہا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ تھمے گا، کیونکہ ظلم جو ہے وہ زیادہ دیر تک چل نہیں سکتا۔ یہ ہمیں ہمارا دین بھی سکھاتا ہے، یہ ہمارا یقین بھی بتاتا ہے، اور یہ اقوام عالم کی تاریخ بھی بتاتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ختم ہوگا، اور بہت جلد ختم ہوگا۔ نریندر مودی بھی اپنے انجام کو بہت جلد پہنچے گا۔ آپ کو یہاں یہ ویلاگ سم اپ کرتے ہوئے مجھے یہ بھی کہنا ایک بار پھر کہ ہم اب 3 سے 4 دن میں انشاءاللہ اپنی پہلی پروڈکٹ، اپنے ایک اور یوٹیوب پروجیکٹ کی، جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی سپورٹ مکمل طور پر درکار ہے، آپ کے لیے رکھنے والے ہیں۔ تو یہ میں ایک کرٹن ریزر آپ کو مسلسل دے رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں سے۔ تو اب میں آپ کو تھوڑا سا اور بتا دوں کہ یہ کام جو ہے وہ ہم بڑوں کے لیے نہیں کرنے جا رہے۔ اس کام میں بڑی محنت ہے، اور محنت زدہ اس کام میں بہت خلوص ہے۔ تو یہ کام جو ہے وہ ہم ایک مقصد کے تحت کر رہے ہیں، ایک مشن کے تحت کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اس کام میں مزہ آئے گا، اس کام کو دیکھ کر مزہ آئے گا، اور یہ کام آپ آئی ہوپ کہ صرف خود نہیں دیکھیں گے۔ ہم پولیٹیکل چیزیں اپنے پولیٹیکل ویوز کے تحت، اپنی فیملی میں بھی ڈیفرنسز ہوتے ہیں، خود دیکھتے ہیں، خود ان کو اپنے تک رکھتے ہیں۔ بہن بھائیوں میں، والدین میں، سب میں اختلافات ہوتے ہیں،
آپ پولیٹیکل معاملات پہ کوئی ایک کو سپورٹ کرتا ہے، کوئی دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، بٹ دا تھنگ آئی ایم گوئنگ ٹو کم اپ ود ول بی سچ اے ونڈرفل تھنگ کہ آپ اسے اپنی پوری فیملی کے سامنے شیئر کریں گے، رکھیں گے. خاص طور پر آپ اسے اپنے بچوں کے سامنے ضرور رکھیں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.